فرمائے سبوں نے اپنی باریاں ام المومنین عائشہ کے لیے قربان کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہی آرام کرنے لگے. یہ حجرہ عائشہ وہی ہے جس کو پوری دنیا آج سنہری جالیوں کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. یہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مکان ہے, حجرہ عائشہ ہے. رسول اللہ اس میں آرام کرتے رہے. 2 دن ایسے گزرے حضور مسجد نبوی میں نہیں آئے, صحابہ کو نماز پڑھانے نہیں آئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کر دیے, تم نماز پڑھاؤ. حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے تھے. صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی. میں روایتیں پڑھتا ہوں غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں. 14 صدیوں کے بعد آج جب کبھی بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ, یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں ایک دن مغرب کی اذان ہوئی, بلال حبشی نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت ہو گئی. ابو بکر صدیق پڑھنے لگے, ہر جماعت قائم ہوتی. صحابہ کہتے ہم ٹکٹکی باندھ کر حضور کے کمرے کی طرف دیکھتے تھے. حجرے کا دروازہ کھلے گا, دروازے سے پردہ ہٹے گا, آفتاب رسالت باہر آئیں گے. ہماری بھیگی آنکھوں کو ایک تمنا لے کر کے دیکھتے تھے, قرار آ جائے گا, چین آ جائے گا, لیکن حضور نہ آئے. 2 دن نہ آئے. مغرب کی اذان, جماعت کھڑی ہو گئی. ابو بکر صدیق امامت کے لیے آگے بڑھے تھے. اچانک کہتے ہیں پردہ ہٹا, حجرے کا پردہ ہٹا. صحابہ نماز میں ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جیسے ہی پردہ ہٹا سب کے چہرے پھر گئے. قبلہ اس طرف ہے, حضور کا حجرہ اس طرف ہے. سب صحابہ پھر گئے نماز کے حالت میں. صحابہ کہتے ہیں ان قریب ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے, آزمائش میں مبتلا ہوتے. سب دیکھنے لگ گئے اور سب کے سب آواز کرنے لگ گئے. بلند ہو گئی آوازیں. ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. لیکن ایک روایت بھی مجھے بتا دو, کسی نے کہا ہے کہ ان کا چہرہ پھر گیا تو ان کی نمازیں خراب ہو گئی, ان کی نمازیں ٹوٹ گئی. ہمارا چہرہ قبلے سے پھر گیا, نماز ٹوٹ جائے گی. صحابہ ہیں قبلے سے چہرہ پھیر کر کے حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے, نماز کسی کی ٹوٹی نہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن آ تو رہے تھے لیکن کیفیت ایسی تھی. 2 صحابہ قریب گئے اور کندھوں پر حضور نے ان کے ہاتھ رکھا. حضور کے پیر زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور زمین پر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے. کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی جماعت صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں بلکہ دیکھتا رہوں. بار بار مجھے یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی جماعت دیکھتا رہوں, نماز کی جماعت دیکھتا رہوں. اس بیماری کی شدت میں وہ رسول صحابہ کی جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے. ہے مسلمانوں, بستروں پر سونے والوں, نمازوں کو ویران کرنے والوں, مسجدوں کو اس طرح ویران کر رکھنے والوں, کبھی اس رسول محترم کا خیال کیا میرے آقا کو اگر سب سے زیادہ طلب تھی وہ بیماری کی شدت میں بھی اٹھ کر کے آتے تھے جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے. کاش ہماری صفیں بھر جاتی, رسول اللہ کا چمکتا دمکتا چہرہ ہماری مسجدوں کی طرف بھی ہوتا, حضور کی عنایتیں ہماری طرف ہوتی. یہ آخری نماز تھی حضور کی, یہ آخری نماز تھی مغرب کی. اس کے بعد حضور جو حجرے میں گئے واپس تشریف نہ لائے. 13 ربیع الاول کا دن تھا. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی, اتنی زیادہ کہ پانی آپ کے اوپر چھڑکا جاتا سوکھ جاتا تھا, بدن اس طرح گرم تھا. نبیوں کو جو بخار آتا تھا بہت شدت کا, اور وہ بھی سید الانبیاء کو. اسی اسنا میں حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. اچانک دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک خاتون آئی. یہ وہ خاتون تھی جب وہ آتی تھی رسول اللہ بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے, کوئی اور نہیں, وہ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. آخری وقت حضور کے حجرے میں آئی, دیکھتے ہی حضور کی اس بیماری کو رو پڑتی ہے, لپٹ گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا, کان میں کچھ کہا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ان کا رونا حضور کو دیکھا نہ گیا. پھر قریب کیا, فاطمہ سنو ایک اور بات کہتا ہوں. کان میں کچھ اور کہا, وہ ہنسنے لگ گئی, مسکرانے لگی. حضرت عائشہ کہتی میں حجرے میں تھی, مجھے بھی پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے, کیا سنا. بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا فاطمہ تم پہلی بار آئی تھی, حضور نے کچھ کہا تو تم رو رہی تھی, پھر کچھ کہا تو ہنس رہی تھی, کیا بات ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں پہلی بار میرے بابا نے کہا میں دنیا چھوڑ جا رہا ہوں فاطمہ, میں رخصت ہو رہا ہوں. میں نے اتنا سنا تھا برداشت نہ ہوا.
اس عظیم بیٹی کو کیسے برداشت ہوگا جس نے 4 سال کے چھوٹے عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی مصائب کو دیکھا تھا. پتہ ہے حرم کعبہ میں جب حضور سجدے کے لیے جاتے, اونٹ کی گندی اوجڑیاں مکہ کے کفار حضور کی پیٹھ پر لا کر پھینک دیتے. اس وقت اٹھانے والا کوئی نہیں, یہ ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھانے والی فاطمہ الزہرا ہوتی تھی. وہ اپنے باپ کی پیٹھ سے ان آلائشوں کو نکالتی اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی, ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہنے والی. اور حضور بھی جب فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے اپنی بیٹی کے لیے. وہ فاطمہ کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ آج میں جا رہا ہوں, کیا بیت رہی ہوگی, حضور نے کہا رو مت, قریب آؤ. دوسری مرتبہ حضور نے ان کے کان میں کیا کہا, حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہے بابا نے میرے یہ کہا تھا فاطمہ غم نہ کر, میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا فاطمہ وہ تم ہوگی. یہ حضور کی بشارت تھی. یہی تو بات ہے کہ حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. 6 مہینے, اور ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا, ہنستے بھی نہیں دیکھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری لمحات ہے, کلیجہ آج بھی منہ کو آ جاتا ہے بیان کرنے کے لیے. وہ 14 صدیوں پہلے کے حالات تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری غذا جو حضور کے منہ میں گئی ہے وہ میں نے مسواک چبا کر کے حضور کو دیا تھا. حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں رکھ لیا. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا لعاب تھا وہ حضور کے منہ مبارک میں آخری مرتبہ گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے, نزع کی شدت بہت زیادہ ہے, سکرات کا وقت بہت بھاری ہے, بہت بھاری. اور اسی اثنا میں ملک الموت داخل ہوئے. حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ حجرے کے دروازے پر موت کا فرشتہ آیا, ملک الموت, وہ اجازت لے رہا ہے اندر آنے کی, اور آج اس نے مجھ سے اجازت لی ہے, اس کے بعد اب وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے گا. اس کو اجازت دے دی رسول اللہ نے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد جو پہلا اس سے سوال کیا, کہا ملک الموت اسرائیل تم میری روح قبض کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کی اجازت لینے آئے, اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ نزع اور یہ سکرات کے درد کی جو شدت ہے کیا میری امت پر بھی آئے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, اپنا نام لوگ بھول جاتے ہیں موت کے قریب, کوئی نہیں پہچانتا کسی کو, لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو. اس وقت پوچھتے ہیں میری امت, میری امت. اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی. اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو. امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا. آج امت مزے لے رہی ہے, مال کے مزے, دولت کے مزے, حسن و جمال کے مزے, حکومت کی لالچ. یہ قوم حوالے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے. عرب کے ظالموں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے, تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے. آج کتے بھونک رہے ہیں اس رسول کی شان میں, درد ہوتا ہے, کلیجہ پھٹتا ہے. میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ, مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے, کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی, ہم یہ حالات نہ دیکھتے. قسم رب ذوالجلال کی مولا میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, برداشت ہوگا, ہم انسان ہیں. لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے. ان کی گالیاں سنتے ہیں اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں. ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے. اسی لیے ہم بے قرار ہو کر, بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں, ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں. یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے, ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے. ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے.
وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے۔